اتنا بڑا طویل موضوع میں نے چھیڑا ہے آج، یہ پتہ نہیں کب یہ ختم ہوگا۔ ایک سورت فاتحہ کی میں نے بات کی، اگلے جمعے بھی اسی پہ بات ہوگی، اس کی تفسیر بڑی لمبی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ایک گروہ جا رہا تھا، راستے میں بھوک پیاس لگی ان کو، باہر ان کا خادم ہے، پوچھا بھائی حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کوئی پینے کی چیز ہے؟ میں تم کون ہو؟ چلو آ جاتے ہیں یہاں پانی مانگنے۔ تکبر، غرور، جس طرح ہمارے سیاسی لیڈروں کے ڈیروں پہ لوگ بچارے لینے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور کسی وڈیرے کا فون ہے، جی روزہ تشریف لے آئیں، آپ کے دروازے کھلے ہیں۔ ایسی سیاست پہ کروڑوں لعنتیں ہوں، جس سیاست کے دروازے غریبوں کے لیے بند ہوں، امیروں کے لیے کھلے ہوں۔ کوئی بھی ہو، میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ باضابطہ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے بھی دھتکار دیا، جاؤ جی، ایسے فرعون اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ وہ خیر وہ آگے گئے، آگے جا کر انہوں نے ایک جگہ ملی، وہاں خیمہ لگا لیا۔ اللہ والے ہیں، نماز نہیں تلی، اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آیا اور آ کر پوچھتا ہے، حل عندکم راقل، ہائے او بھائی، بڑے چہرے مورے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تم میں کوئی ہے دم درود کرنے والا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تم کون ہو؟ فرمایا ہم اس ڈیرے سے آئے ہیں۔ فرمایا تم نے تو ہمیں پانی بھی نہیں پلایا۔ فرمایا ہمارے وڈیرے کو کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے، بڑے حکیم آئے ہیں، بڑے ڈاکٹر آئے ہیں، مگر کسی کی دوائی سے آرام نہیں آ رہا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں اور جا کر حالت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا دم تو میں کر دوں گا، اللہ شفا بھی دے دے گا، مگر میں اس کے بدلے میں 40 بکریاں لوں گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں بھائی، رسول اللہ کے دور کا واقعہ، کوئی مائی کلال میرے اس بیان کردہ واقعہ کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ ان سے کہا ٹھیک ہے جی، جو لینا آپ لے لیں، مگر دم کر دیں۔ اللہ رب پہ یقین، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پوری سورت پڑھ دی، اللہ اکبر، اور اس کو تھتکار دیا اور لب نکال کے اس ڈنگ زدہ مقام پہ لگا دیا۔ اللہ اکبر، اس بندے کو سکون ہو گیا، پرسکون ہو گیا، اور پھر وہ وعدے کے مطابق 40 بکریاں ان کے حوالے کر دیں، وہ لے کر اپنے وہاں خیمے میں لے گئے۔ سارے صحابہ کرام کہتے ہیں ابو سعید، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر پوچھ نہیں لیتے، اس وقت تک ہم اس بکریوں کے مالک نہیں بنیں گے۔ خیر مدینہ میں تشریف لے آئے، آقا سے پوچھا یا حضرت یہ مال ہے؟ فرمایا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ پورا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا یہ بتاؤ ابو سعید خدری تو نے پڑھا کیا تھا؟ فرمایا حضور آپ کی زبان سے سنا تھا، الفاتحۃ شفاء لکل داء، کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا، میں نے بسم اللہ سمیت سورت فاتحہ کو پڑھ کے دم کر دیا، میرے اللہ نے شفا دے دی ہے۔ فرمایا میرے آقا نے یہ 40 بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو اور باقی آپس میں تقسیم کر لو۔ میرے برادر، آقا علیہ السلام کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل بنتی ہے، اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے، بسم اللہ سمیت سورت فاتحہ کا ورد شروع کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تیرا میرا اگر اللہ کی ذات پہ یقین ہے، موت کا تو علاج کوئی نہیں ہے، موت کا تو علاج کوئی نہیں ہے۔ یورپ جا کر بھی لوگ مر کے آتے ہیں، ان کی میتیں آتی ہیں، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔